16 जुलाई 2025 दिन की रोशनी में दमिश्क धमाकों से गूंज उठा। हमले का निशाना था शाम की डिफेंस मिनिस्ट्री का दफ्तर और ये हमला किया था इसराइल ने। एक मुल्क दूसरे मुल्क के कैपिटल पर वार कर रहा था, ये इतनी हैरत की बात नहीं थी, लेकिन इस हमले के बाद जो दावा सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, लिटरली हिलाकर रख दिया। इसराइल ने कहा कि ये हमला शाम पर नहीं, ये हमला दुरूज के दुश्मनों पर है। हम शाम में अपने दुरूज भाइयों के मुहाफिज हैं। अब ये दुरूज कौन है भाई? ये है वो कबीला जो 1000 साल से एक सीक्रेट है, लेकिन आज इस नाजुक तरीन वक्त में वो एक जंग की वजह क्यों बन रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर इसराइल को दुरूज से कौन सा प्यार है कि इनके लिए वो जंग का नया महाज खोलने को तैयार है। बात सिर्फ एक हमले की नहीं, ये एक बहुत पेचीदा और ख़तरनाक खेल की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसके लिंक्स मिलते हैं माजी के राजों से, हाल की सियासत से और मुस्तकबिल की जंग से। तो आज हम आपको यही कहानी सुनाएंगे जो आपको किसी दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगी। तो दरीचा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और हमारे साथ चलें इस खेल और इसके खिलाड़ी को समझने के लिए। इसराइल का खतरनाक खेल समझने से पहले ज़रूरी है कि हम इस कबीले को समझें जिन्हें दुरूज कहा जाता है, लेकिन वो खुद को दुरूज नहीं कहते, वो कहते हैं मुआहिदून यानी तौहीद वाले। ये दुरूज का नाम तो उनके सबसे बड़े गद्दार, सबसे बड़े दुश्मन के नाम पर रखा गया है। जी हाँ, इमेजिन करें एक कौम जिसकी शनाख्त, जिसका नाम उसके सबसे बड़े विलन पर पड़ गया हो। लेकिन कैसे हुआ ये कि आज से कोई 1000 साल पहले 11वीं सदी में मिस्र पर फातिमी खलीफा अल हाकिम बि अम्रिल्लाह का राज था। तारीख का एक अजीब और कंट्रोवर्शियल करैक्टर, बल्कि मैं तो इसे पुरस्कार हुक्मरान कहूँगा। हाँ ज़हीन, लेकिन बड़ा ही सनकी और जालिम भी था। लोगों पर अजीबोगरीब पाबंदियाँ लगाता, कभी लहसुन खाने पर तो कभी ख़वातीन के जूते पहनने बल्कि बनाने पर ही बैन लगा देता। कभी हुक्म देता कि सब काम रात को होंगे, दरबार भी रात को लगेगा, बाजार भी रात को खुलेंगे और दिन में सब लोग सोएंगे। कभी मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों पर मेहरबान होता तो कभी उन पर क़यामत बनकर टूट पड़ता। लेकिन जब बंदा बादशाह हो तो चाहे ओल फोल भी बके, मानने वाले निकल ही आते हैं। उसे भी कुछ लोगों ने मान लिया, जिनमें 2 लोग बहुत मशहूर थे, हमजा इब्न अली और मोहम्मद इब्न इस्माइल अद-दरजी, जो खुद दर्जी थे। यही दोनों लोग थे जिन्होंने अल हाकिम की फजूलियात को एक पूरे सिस्टम बल्कि फ़िलॉसफी में बदल दिया। उनका कहना था कि अल हाकिम खुदा का अवतार है, यानी वो इनकारनेशन की बात कर रहे थे। खैर, यहाँ उनसे एक गलती हो गई। हुआ ये कि बात छुपाने वाली थी, लेकिन अद-दरजी ने जल्दबाजी दिखा दी, बल्कि खुद को इस तहरीक का लीडर भी करार दे दिया। बात बढ़ गई, कायरा में दंगा फसाद हो गया और फिर हाकिम ने खुद अद-दरजी को सजाए मौत दे दी। लेकिन क्योंकि सबसे पहले ये अकीदा अद-दरजी ने फैलाया था, इसके लोगों ने तंज़न उसके मानने वाले को दरूजी यानी अद-दरजी के पैरोकार कहना शुरू कर दिया और ये नाम हमेशा के लिए उनके साथ चिपक कर रह गया। वो तो खुद को मुआहिदून कहते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें आज भी उस गद्दार के नाम से जानती है। अद-दरजी तो अपने अंजाम को पहुंचा, लेकिन फिर वो दिन आ गया जब अल हाकिम का किस्सा भी ख़त्म हुआ, वो भी बहुत अजीब अंदाज में। सन 1021 में वो अपने गधे पर सवार होकर करीबी पहाड़ियों की तरफ निकल गया और कभी वापस नहीं आया, कभी नहीं। वो गायब हो गया हमेशा के लिए। उसके मानने वालों ने कहा कि वो दुनिया से पर्दा कर गया है और क़यामत के करीब एक दिन वापस आएगा। तो ये पुरस्कार वाक़यात थे जिनके दरमियान दुरूज मजहब ने जन्म लिया। ये शियों के इस्माइली मजहब की एक बिगड़ी हुई शक्ल है और ये मुसलमान नहीं है और ना ही ये खुद को मुसलमान कहते हैं। इनके अकीदे में एक और हैरत अंगेज चीज़ भी है, री इनकारनेशन। दुरूज समझते हैं कि जब कोई शख्स मरता है तो उसकी रूह फौरन एक नए पैदा होने वाले दुरूज बच्चे में शिफ्ट हो जाती है, बल्कि उनका मानना है कि दुनिया में दुरूज रूहों की तादाद मुकर्रर है, उनका एक फिक्स नंबर है, वो बस जिस्म बदलते रहेंगे, इसलिए उन्हें मजहब फैलाने की ज़रूरत नहीं। उनका मजहब, इसकी किताबें, असल तालीमात दुनिया से छुपी हुई हैं, बल्कि यहाँ तक कि खुद आम दुरूज लोगों से भी। उनकी सोसाइटी 2 हिस्सों में बटी हुई है, आकिल यानी जानने वाले और जाहिल यानी न जानने वाले। आकिल उन्हें कहते हैं जिन्होंने मजहब के लिए ज़िंदगी वक्फ कर दी, मुकद्दस किताबों को पढ़ और समझ भी यही सकते हैं और यही इस कम्युनिटी के रहनुमा हैं। बाकी आम लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल्स का पता नहीं, सिर्फ बुनियादी बातें जानते हैं, वो जाहिल कहलाते हैं। हाँ, एक जाहिल
جب چاہے عاقل بن سکتا ہے، بس اسے ایک پروسیس سے گزرنا ہوگا، ایک بہت سخت امتحان سے۔ یہاں تک کہ دنیا کی ہر لذت، بلکہ سگریٹ اور بعض اوقات دولت بھی چھوڑنا پڑے گی، سالوں کی روحانی تربیت سے گزرنا پڑے گا، اور اگر وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تبھی اس پر مذہب کے اصلی راز کھلے جاتے ہیں۔ بہرحال الحاکم کے بعد قاہرہ دروز کے لیے بالکل سیف نہیں تھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا اور مصر چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے، اور ہجرت کر کے پہنچے لبنان اور جنوبی شام کے پہاڑوں میں، وہی جگہ جہاں یہ آج بھی رہتے ہیں، اور انہی کے نام پر یہ جگہ جبل دروز یعنی دروز کا پہاڑ کہلاتی ہے۔ اور جب کوئی قوم سروائیول موڈ میں ہوتی ہے تو وہ جنگجو بن جاتی ہے۔ ان پہاڑوں نے دروز کو بھی ایک خطرناک جنگجو قوم بنا دیا، اور آج نہیں، صدیوں سے لبنان اور شام کی سیاست ان کے گرد گھومتی رہی۔ سمجھیں وہ علاقے کے کنگ میکرز بن گئے، اور یہیں اسی جگہ پر حاکم کے غائب ہونے کے صرف 22 سال بعد سن 1043 میں دروز رہنماؤں نے ایک اور فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے باقی دنیا سے الگ کر دیا۔ انہوں نے اپنے مذہب کے دروازے بند کر دیے، دی گیٹس ور کلوز۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب کوئی نیا شخص دروز نہیں بن سکتا، اور کوئی دروز اپنا مذہب چھوڑ نہیں سکتا۔ یعنی یہ ایک ایکسکلوسیو کلب بن گیا جس کی ممبرشپ ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی۔ اب آپ سوچیں، ایک ایسا مذہب جو خود کو چھپاتا ہے، جو خود کو پھیلاتا نہیں، وہ 1000 سال تک مسلمانوں اور عیسائیوں کے سمندر میں زندہ کیسے رہا؟ وہ بھی ایسے زمانے میں جب مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان تاریخ کی سب سے بڑی جنگیں اسی علاقے میں ہوئی، یعنی کروسیڈز۔ اس کا جواب ہے دروز کے ایک بنیادی عقیدے میں جس کا نام ہے تقیہ۔ تقیہ کا مطلب ہے شدید خطرے کی حالت میں اپنے اصل عقیدے کو چھپانا۔ یہ صرف چھپانا نہیں، سمجھیں ایک روحانی ماسک پہننے کی اجازت ہے۔ اگر ایک دروز عیسائیوں کے گاؤں میں ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایک اچھا عیسائی ہوں۔ اگر وہ مسلمانوں کے بیچ میں ہے تو وہ ایک مسلمان کی طرح نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ سمجھیں یہ ان کا کوڈ آف سروائیول ہے، 1000 سال پرانی حکمت عملی۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہر معاشرے، ہر حکومت اور ہر دور میں خود کو ڈھالنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اور یہ کتنے بڑے جنگجو ہیں، اس کی مثال ملتی ہے 1925 میں، جب شام پر فرانس کا قبضہ تھا۔ تب جبل دروز سے ایک طوفان اٹھا، ایک بغاوت نے جنم لیا جسے دی گریٹ سیرین ریوولٹ کہتے ہیں۔ اس بغاوت کا لیڈر کون تھا؟ جی ہاں، ایک دروز سردار سلطان الاطرش، جس کا نعرہ تھا مذہب خدا کا، وطن سب کے لیے۔ اس نے دروز کے لیے الگ وطن بنانے کی فرینچ آفر تک ٹھکرا دی اور متحدہ شام کی بات کی۔ سلطان الاطرش کو شام میں ایک نیشنل ہیرو سمجھا جاتا ہے، سیرین نیشنلزم کی ایک بہت بڑی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ تو وہ قوم، شام کی تاریخ کی ہیرو قوم، آج اسرائیل کے کھیل کا کھلاڑی کیسے بن گئی؟ ایک ایسی قوم جس نے شام کی آزادی کی جنگ لڑی، آج اپنے ہی ملک کی بربادی کا اہم کریکٹر کیوں بن رہی ہے؟ جی ہاں، کہانی میں اصل ڈرامہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ دروز کے پاس وہ سب کچھ ہے جو اسرائیل کو چاہیے۔ ایک ایسا قبیلہ جو ایک پراسرار بادشاہ کو مانتا ہے، ایسا قبیلہ جس کے دروازے باہر والوں کے لیے بند ہیں، ایسا قبیلہ جو خطرے کے وقت اپنا چہرہ بدل سکتا ہے، ایسا قبیلہ جو یقین رکھتا ہے کہ وہ لافانی ہے، اور ایک ایسا قبیلہ جس کے راز صرف چند لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ یہی وہ خصوصیات ہیں، وہ سیکریسی ہے، یہی وہ آپس کا اتحاد اور حالات کے مطابق ڈھل جانے کی صلاحیت ہے جس نے دروز کو مڈل ایسٹ کے بڑے بڑے طوفانوں سے بچایا ہے، اور آج انہیں اسرائیل جیسے کھلاڑی کے لیے شطرنج کا اہم اور خطرناک مہرہ بنا دیا ہے۔ تو ایک طرف یہ پراسرار جنگجو قوم ہے، اور دوسری طرف شام کا وہ میدان جنگ ہے جس نے پچھلے 14 سالوں میں لاکھوں زندگیاں ختم کی ہیں۔ جب 2011 میں شام میں آگ بھڑک اٹھی، جب عرب بہار کے اثرات دمشق تک پہنچے، تو دروز ایک بڑی مشکل میں پھنس گئے، ایک ایسی مشکل میں جہاں ان کا ایک غلط اسٹیپ ان کی 1000 سال کی تاریخ کو مٹا سکتا تھا۔ ایک طرف بشار الاسد کی حکومت تھی جو چاہتی تھی دروز ان کے لیے لڑیں، تو دوسری طرف باغی تھے وہ جن میں داعش جیسے خوخار بھی شامل تھے، جو دروز کو اپنے عقائد کی وجہ سے دشمن سمجھتے تھے۔ اب دروز ایک نو مینز لینڈ میں تھے، بلکہ سمجھے ایک دلدل کے قریب تھے، اور پھر انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے تیسرا راستہ چنا، دی تھرڈ پاتھ۔ انہوں نے پوری ہوشیاری کے ساتھ نیوٹرل ہونے کا اعلان کر دیا، نہ اسد کے ساتھ نہ باغیوں کے ساتھ، اور کہہ دیا یہ ہماری جنگ نہیں۔ انہوں نے اپنے علاقوں، خاص طور پر سویدا اور جبل دروز کی حفاظت کے لیے
لوکل ملیشیاز بنائیں، مقصد صرف ایک تھا، سروائیول، اور یہ کام انہیں بہت اچھی طرح آتا ہے۔ 1000 سال سے وہ سروائیو ہی تو کر رہے ہیں، تو دروز نے اپنے لوگوں کو بچا لیا۔ وہ وقت آنے پر داعش سے بھی لڑے، گورنمنٹ کی فورسز کے خلاف بھی کھڑے ہوئے، کیونکہ وہ اپنے علاقے پر کسی کا کنٹرول نہیں چاہتے تھے۔ اس بہادری کی انہیں قیمت بھی چکانا پڑی، لیکن انہوں نے اپنی خود مختاری کو بچائے رکھا، یہاں تک کہ دسمبر 2024 آ گیا اور گیم ہی پلٹ گیا۔ شام میں بشار کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ دمشق میں ایک نئی گورنمنٹ آ گئی جس کی قیادت تھی احمد الشرح کے پاس، جسے دنیا جانتی ہے ابو محمد الجولانی کے نام سے، ایک سابق جنگجو لیڈر جس کی آمد سمجھے دروز کے لیے ایک نائٹ میئر تھی۔ ابو نے ڈر تھا کہ 1000 سالہ تاریخ، ثقافت اور خفیہ عقیدہ سب کچھ خطرے میں ہے، کیونکہ نئی حکومت کا کہنا تھا کہ دروز اپنی ملیشیا ختم کریں اور نئی شامی فوج میں شامل ہو جائیں۔ دروز نے صاف منع کر دیا، کیونکہ ان کے لیے اپنی خود مختاری، اپنا وجود، اپنا سروائیول سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب فضا میں ایک خطرناک ٹینشن تھی، ایک بے یقینی تھی، ایک پاور ویکیوم تھا، اور جب بھی کہیں ایسا خلا پیدا ہو تو کوئی نہ کوئی اسے بھرنے کے لیے ضرور میدان میں اترتا ہے، اور اس بار جس کھلاڑی نے انٹری دی وہ سب کچھ بہت غور سے دیکھ رہا تھا، اور اس کھلاڑی کا نام تھا اسرائیل۔ یہ ہے اس کہانی کا سب سے حیرت انگیز اور کمپلیکس پارٹ، اسرائیل اور دروز کا رشتہ۔ یہ کنیکشن شام کی کہانی سے بالکل مختلف ہے، بلکہ سمجھے الٹ ہے۔ 1948 میں جب اسرائیل بنا تو وہاں رہنے والے دروز نے ایک تاریخی لیکن بہت ہی کنٹروورشل فیصلہ کیا۔ انہوں نے اسرائیل سے وفاداری کا اعلان کر دیا، بلکہ 1957 میں ایک قدم اور آگے بڑھے اور اسرائیلی حکومت سے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی فوج میں بھرتی کیا جائے، یعنی وہ قانون بنایا جائے جو اسرائیل کے باقی عرب شہریوں یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں پر لاگو نہیں ہوتا۔ اس رشتے کو اسرائیل میں ایک خاص نام دیا جاتا ہے، دی بلڈ کوویننٹ، یعنی خون کا عہد۔ آج دروز اسرائیل کی فوج میں جنرل اور کرنل کے عہدوں تک پہنچتے ہیں، وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں میں کام کرتے ہیں، انہیں اسرائیل کے معاشرے کا ایک بہت وفادار اور اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے، کیونکہ اس راستے میں آتی ہیں گولان کی پہاڑیاں، دی گولان ہائٹس۔ یہ شام کا وہ علاقہ ہے جس پر اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا، لیکن اس علاقے میں رہنے والے تقریباً 20,000 دروز نے اسرائیل کی شہریت لینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ آج بھی خود کو شام کا شہری سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے خاندان آج بھی سرحد کے پار شام کے شہر سویدا میں رہتے ہیں۔ یعنی معاملہ یہاں سے ذرا کمپلیکس ہو گیا۔ اب دروز کے 3 حصے ہیں، ایک طرف ہے اسرائیل کے وفادار دروز شہری جو اس کی فوج میں لڑتے ہیں، دوسری طرف ہے مقبوضہ گولان کے دروز جو اسرائیل کو قابض سمجھتے ہیں، اور تیسری طرف ہیں جنوبی شام کے دروز جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یعنی ایک ہی قبیلہ ہے جو تاریخ اور سیاست کی لکیروں میں بری طرح تقسیم ہو چکا ہے۔ اور انہی حالات میں آتا ہے جولائی 2025، جب سویدا میں دروز اور مقامی بدو قبائل کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں جن میں سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ تب اسرائیل کے اندر موجود دروز نے احتجاج شروع کر دیا، حکومت پر دباؤ ڈالا کہ سرحد پار ہمارے بھائی مر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ کرو، اور اسرائیل نے اچھے بچوں کی طرح ان کی بات مان بھی لی، کیونکہ یہ اس کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی تھی۔ وہ شام میں پیدا ہونے والے پاور ویکیوم میں اپنا انفلوئنس بڑھا سکتا تھا، اور 15 جولائی کو اسرائیل نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے خون کا عہد نبھایا اور تحفظ کے نام پر شام پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ختم ہوئے کچھ ہی ہفتے گزرے تھے، وہ جنگ جس کے دوران شام نے خاموش رہ کے سمجھے اسرائیل ہی کا ساتھ دیا۔ لیکن اس مہربانی کی اصل وجہ کیا ہے؟ دروز سے محبت یا مڈل ایسٹ میں کوئی نیا اور بہت خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ اسرائیل نے جو کچھ کیا وہ واقعی دروز سے محبت ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ محبت نہیں، یہ بے رحم جیو پولیٹکس ہے۔ یہ شطرنج کی ایک بساط ہے جس پر دروز اسرائیل کے سب سے اہم مہروں میں سے ایک ہیں۔ تو اسرائیل کا اصل کھیل کیا ہے؟ اس کا ریئل ایجنڈا کیا ہے؟ آئیے اسے 3 حصوں میں توڑ کر سمجھتے ہیں۔ پہلی حکمت عملی، بفر زون۔ اسرائیل کی سب سے بڑی پریشانی، اس کا سب سے بڑا ڈر ہے شام کی نئی حکومت۔ اسرائیل کو خوف ہے کہ اس کی سرحد کے ساتھ ایک ایسی حکومت آ چکی ہے جس کا شدت پسند بیک گراؤنڈ ہے، اس لیے وہ جنوبی شام میں خصوصاً دروز کے علاقوں کو ایک بفر زون بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس علاقے میں نئی شامی گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہ ہو، بلکہ وہاں اسرائیل کی حامی دروز ملیشیاز موجود رہے جو اس کی سرحد کی چوکیدار بن جائیں۔ یہ اسرائیل کی
डिफेंसिव ऑफेंसिव पॉलिसी है, यानी दिफा के नाम पर हमला। दूसरी हिकमत अमली है अक़लियत कार्ड। ये इसराइल का सबसे पुराना और कामयाब प्रोपेगेंडा टूल है। वो खुद को मिडिल ईस्ट में अक़लियतों का वाहिद मुहाफ़िज बनाकर पेश करता है। दुरूज़ हो या कुर्द, वो सब की बात करता है। यूं दुनिया में उसे एक अखलाकी जवाज़ मिलता है, एक मोरल जस्टिफिकेशन मिलती है। वो दुनिया को दिखाता है कि देखो हम कितने महज़्ज़ब हैं, हम तो अक़लियतों को बचा रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे वो इसी कार्ड को इस्तेमाल करके मुल्कों को तोड़ता है और अपना असर बढ़ाता है। तीसरी हिकमत अमली, दुश्मन को उलझाना। इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में एक मुस्तहकम और मजबूत शामी गवर्नमेंट मौजूद हो, कभी नहीं, ख़ास तौर पर अगर उसकी क़यादत किसी इस्लाम पसंद गुरोह के पास हो। उसकी पॉलिसी है कीप द एनिमी बॉक्ड डाउन, यानी दुश्मन को उसके अंदरूनी मसलों में ही फंसा कर रखो, उसे इतना कमज़ोर कर दो कि वो कभी इसराइल के लिए ख़तरा ना बन सके। इसीलिए ये इसराइल की दुरूज़ से मोहब्बत नहीं, ये इलाके पर अपना तसल्लुत कायम करने की जंग है। ये हमदर्दी नहीं, ये किसी की हिफाजत नहीं, ये बेरहम सियासत है जो शाम में खेली जा रही है। और ये एक खुली हकीकत है कि बड़ी ताकतें हमेशा छोटे मुल्कों में मौजूद तकसीम, कमज़ोरियों और खौफ का फ़ायदा उठाती हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हुकूक के नाम पर आती हैं, लेकिन उनका असल मकसद अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना होता है। तो दुरूज़ जैसी पुरस्रार कौम, जिसने 1000 साल तक हर तूफ़ान का मुकाबला किया है, अपने सर्वाइवल की जंग लड़ी है, क्या अनजाने में मिडिल ईस्ट में एक ऐसी आग तो नहीं भड़का देगी जिसे कंट्रोल करना शायद कल इसराइल के बस में भी ना हो? ये वो सवाल है जो तय करेगा कि दुरूज़ का फ्यूचर क्या होगा। अगर आपने इस वीडियो से दुरूज़ के बारे में कुछ जाना है, समझा है कि जियोपॉलिटिक्स की गेम में किसी कौम को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और हाँ, दरीचा को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।